یہ جو ہمارا چوکیدار ہے یہ خود چور ہے، ایسا کون کہہ رہا ہے؟ آج اسمبلی کے پہلے اجلاس میں عمران خان کی گونج، وہاں کیا کچھ ہوا؟ بڑی دلچسپ کہانیاں ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کو منانے کے لیے گئے لیکن انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ پی ٹی آئی کے خلاف تاحال سازشیں جاری۔ آج ہم اس کے اوپر بات کریں گے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گورکھتند ابرار قریشی، آپ سے مخاطب ہوں۔ آج اجلاس ہوا پاکستان کی قومی اسمبلی کا، حکومت بنانی تھی، صدر نے اجلاس بلانا تھا، صدر انکاری ہوئے۔ اجلاس کا جو وقت تھا اس کے آئین اور قانون کے مطابق اسپیکر نے بلا لیا، مگر اجلاس کے اندر جب پاکستان تحریک انصاف کے لوگ علی محمد خان اور شیر افضل مروت عمران خان کے چہرے کے اوپر ماسک پہن کے آئے، وہاں بیٹھے ہوئے شہباز شریف اور میاں صاحب جو تھے ان کے چہرے دیکھنے لائق تھے اور وہ بیچارے گھبرا گئے۔ میاں صاحب کو بالآخر بڑے میاں صاحب کو اٹھ کر اسمبلی اجلاس سے جانا پڑ گیا۔ اب بڑی تعداد میں وہاں پہ گور خان جو تھے، پھر جو عمر ایوب ہیں، ان سب نے تقاریر کی، ساری باتیں ہوئی، تاہم اسمبلی کے اندر آج بھی عمران خان جو کہ جیل میں ہیں، جو کہ جیتے ہیں الیکشن، تو ان کی گونج دکھائی دی، اور لوگوں نے جہاں چہرے پہ ماسک پہنے ہوئے تھے وہیں پر پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے عمران خان کی تصاویر جو تھی وہ پرنٹ کر کے وہاں پہ لے کے گئے، اور ان کو لے جانے دی گئیں تصاویر۔ اس کے اندر بھی ایک راز چھپا ہے جو میں آخری نقطے میں ڈسکس کروں گا، کہ ایک طرف سازشیں، دوسری طرف ماسک پہننے جیسی سہولیات، فوٹو پرنٹ کر کے بھی آپ لے جائیں، اسمبلی میں عمران خان کے نعرے بھی لگیں اور اوپر سے رکھیں آپ ان کو جیل میں۔ تو یہ ماجرا کیا ہے؟ یہ چیزیں ہو کیا رہی ہیں؟ تو اسمبلی اجلاس جو ہے اس کو موخر کر دیا گیا، اور موخر اس لیے ہوا کہ وہاں پہ حالات اچھے نہیں تھے۔ اب کہا جا رہا ہے کہ بروز اتوار جو ہے 4 مارچ یقیناً بنتا ہے، اس وقت اجلاس بلایا جائے گا اور وزیر اعظم کا انتخاب ہوگا۔ اسی انتخاب کے ساتھ ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف ہے اس کو تو یہ سیٹیں بھی نہیں دے رہے، اور جو سیٹیں نہیں دی جا رہی اس کی کہانی بھی ایک الگ ماجرا ہے۔ تاہم جو حکومت ہے اس نے رات گئے کوشش کی، پاکستان پیپلز پارٹی نے، مسلم لیگ نواز کے وفد نے، وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس گئے اور ان سے ملے، اور جب ملے تو ان کو راضی کرنے کی کوشش تھی، جس کے اوپر مولانا فضل الرحمان صاحب انکاری ہوئے، اور وفد جو تھا مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کا، وہ اپنے سابقہ پی ڈی ایم کے سربراہ بلکہ موجودہ بھی کہہ سکتے ہیں ان کو راضی نہ کر سکے، وہ اس میں ناکام ہوئے۔ جتنی انہوں نے تسلیاں دیں، اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ ہے، فلاں چیزیں ہیں، ہم مل کے چلیں گے، آپ ہمارے بڑے ہیں، آپ بڑے عالم ہیں، فلاں چیزیں ہیں، مولانا صاحب نے ان تمام چیزوں کو رد کرتے ہوئے کہا کہ نہیں چلوں گا، میرے ساتھ زیادتی ہوئی، ایون کہ بیٹے کی سیٹ بھی ان کو نہ مل سکی، اور جب وہ کہتے ہیں کہ میرے خلاف دھاندلی ہوئی، مجھے ہروایا گیا، تو پھر ان کو یہ بھی کہنا پڑتا ہے اور ماننا پڑتا ہے، اور سیدھا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کو کہہ رہے ہیں کہ پھر ان کو جتوایا گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ مولانا صاحب کو ہرایا نہیں گیا، مولانا صاحب خود ہی ہار گئے، پی ٹی آئی کو جتوایا نہیں گیا، وہ خود جیت گئی، اس کے ساتھ عوامی حمایت حاصل تھی۔ آپ کھیلتے تھے ہماری بات ہو گئی ہے، یعنی کہ ہماری گل ہو چکی، تو اب آپ کی بات ہو گئی تھی، لگ پتا گیا آپ کو جو بات عوام نے آپ کے ساتھ کی، چونکہ عوام سے آپ کی بات ہوئی نہیں تھی، آپ کی باتیں تو اسٹیبلشمنٹ سے ہوئی تھیں، تو اسٹیبلشمنٹ کس کو الیکشن جتواتی، کیا کیا کرتے، اور مولانا صاحب کو یہ جو ذلیل و خوار کیا جا رہا ہے اس کے پیچھے میں حکمت بتاتا ہوں، لاجک بتاتا ہوں، منصوبہ اور سازش بتاتا ہوں۔ اسٹیبلشمنٹ کو پتہ ہے کہ کسی بھی حکومت کو پریشرائز کرنا ہو، مولانا صاحب کو استعمال کرنا ہو، پہلے تو یا تو ساتھ ملا کے کریں، یا پھر ان کو زخمی شیر بنائیں اور ان کو زخم دے کر ان کے ذریعے حکومت کے اندر، حکومت کے خلاف ہلچل مچائی جائے اور ان کے ذریعے پریشر ڈیولپ کیا جائے، اور یہ بھی ایک محاذ ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کو یہ خالی چھوڑتے ہیں تاکہ ہم ان کا صحیح وقت آنے کے اوپر جو ہے وہ استعمال کر سکیں۔ دوسری جانب کہتے ہیں کہ یہ ہمارا چوکیدار جو ہے یہ خود چور ہے، یہ چوکیدار چوکیداری کے لیے آیا تھا لیکن یہ بہت بڑا چور نکلا، اور یہ آقا جو ہمارے بنے ہوئے ہیں ان آقاؤں کو جو ہے وہ کچلنے اور انہیں کنٹرول میں رکھنے کا وقت آ چکا ہے۔ بھائی جان، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ بات جو ہے وہ بڑے اسٹیبلشمنٹ کے فوج کے حمایت یافتہ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں۔ وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ان کا نام ہے ایمل ولی خان،
ان کا کہنا ہے چوکیدار آقا نہیں ہوتا، عوام آقا ہوتی ہے۔ شکر ہے ان کو سمجھ آ گئی، اور چوکیدار چوکیدار ہوتا ہے، لیکن ہمارا چوکیدار جو ہے وہ چور ہے۔ اور ایمل ولی کا کہنا ہے کہ 9 مئی کو پشاور ریڈیو پاکستان فوج نے جلایا تھا۔ ایمل ولی نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ 50 ثبوت ہم دیں گے کہ کرنل امیدواروں سے پیسے مانگتے رہے، اور ریڈیو پاکستان پشاور والا فوج نے خود جلایا تھا۔ اس مینس کے کور کمانڈر ہاؤس بھی انہوں نے خود جلایا تھا۔ اس مینس کے گیٹ جو GHQ ہے وہاں پہ بھی حملہ انہوں نے ہونے دیا۔ تو گھر کا بیدی لنکا ڈہا رہا ہے، اور ایمل ولی خان اس وقت جب 9 مئی ہوا تھا تو وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تھے، عمران خان کے مخالف تھے۔ عمران کے مخالف آج بھی ہیں، لیکن انہیں عقل آ گئی، شعور آ گیا، اور ان کو اللہ نے ہدایت دی، اور جس کے بعد ان کو سچ سچ اور جھوٹ جھوٹ لگ رہا ہے۔ تو ایمل ولی خان کا اتنا بڑا الزام کہ یہ چوکیدار ہیں، یہ آقا نہیں، آقا عوام ہوتی ہے، اور یہ جو ہمارے چوکیدار ہیں یہ چوکیداری نہیں بلکہ چوری کرتے ہیں، اور یہ چور ہیں، اور 9 مئی جو ہے وہ فوج نے کروایا تھا۔ یہ بہت بڑا الزام ہے، اس کے اوپر وضاحت آنی چاہیے، وضاحت دینی چاہیے، ورنہ لوگ پہلے سے غصے میں ہیں، لوگ پہلے سے بدظن ہیں۔ ادارے کی عزت بچائیے، خدا را یہ فوج ہمیں مضبوط چاہیے، اس نے ملک اور قوم اور مذہب کا تحفظ کرنا ہے۔ سب کو مت رگڑا لگائیں، یہ چند لوگوں کی وجہ سے کیوں کسی کو جرأت ہو رہی ہے کہ وہ اتنے برے اور اتنے بڑے الزامات لگا رہے ہیں اس کے اوپر۔ تو دیکھتے ہیں کہ آگے چل کے کیا ہوتا ہے۔ تو عمران خان کے حوالے سے اور تو بات ہوگی، لیکن اسمبلی کے اندر جو کچھ ہوا پہلے اجلاس میں، انتخابات فارم 45 پر ہوتا ہے، فارم 47 پر نہیں۔ اس ایوان میں پبلک مینڈیٹ والا داخل ہوتا ہے۔ ہماری 180 نشستیں ہیں۔ اسپیکر اور ڈیپٹی اسپیکر کا انتخاب تب ہوتا ہے جب ایوان مکمل ہو۔ بیرسٹر گور نے قومی اسمبلی میں رولز جو تھے وہ پڑھ کر بھی سنا دیے۔ پھر مولانا صاحب نے یہ کہا تھا کہ میں اپوزیشن میں بیٹھوں گا۔ مولانا نے یہ حتمی فیصلہ کیا ہے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کا اپوزیشن میں بیٹھنے کا حتمی فیصلہ۔ اور یہ ایوان، مولانا صاحب کہتے ہیں کہ عوام کا نمائندہ کم اور اسٹیبلشمنٹ کا نمائندہ زیادہ ہے۔ مولانا فضل الرحمان کا قومی اسمبلی میں انتخابی عمل کے بائیکاٹ کا مکمل طور کے اوپر اعلان کیا گیا۔ اب دیکھیے کہ ایک طرف جو ہے وہ فوٹو اندر جا رہے ہیں، عمران خان کے ماسک پہن کے جا رہے ہیں، لوگوں کو ریلیف دیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں نہیں مل رہی، اور یہ الیکشن کمیشن نہیں، یہ سادہ لفظوں میں اسٹیبلشمنٹ نہیں دے رہی۔ آج اسٹیبلشمنٹ الیکشن کمیشن کو کہے کہ آپ غلط نہیں کرو، جو صحیح ہے وہ کرو، تو وہ یہ مخصوص نشستیں دے دیں۔ اور اس کا جواز یہ ہے جی کہ جو سنی تحریک کونسل والے ہیں انہوں نے اس کے اندر وہ فارم ہی نہیں جمع کروایا جس میں مخصوص نشستوں کے حوالے سے بات کی جائے۔ تو اس سلسلے میں تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں نہیں دی جائیں گی۔ الیکشن کمیشن کی تحریک انصاف کے خلاف باریک واردات، اپنا ذہن واضح کر دیا۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے تحریک انصاف کے MNAs کو آزاد ڈکلیئر کرنے کی تیاریاں شروع ہو چکی ہیں، اور تحریک انصاف کی سیٹیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو دیے جانے کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے۔ اب دیکھیں ایک طرف وہ آزادی ہے، لوگ ریلیز ہو رہے ہیں، فیصل جاوید ہوں، باقی لوگ ہوں، اور پلس ان کو سیٹیں کیوں نہیں دی جا رہی؟ یہ بہت بڑا ایک کوشچن مارک ہے جس کا میں آپ کو جواب دینا چاہتا ہوں۔ بالخصوص عمران خان کو آفر دی گئی، آپ بنی گالا بیچ دیں گے، آپ صدر جو سزائیں معاف کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیجئے، عمران خان کو ریلیز کرنا چاہتے ہیں، باقی لوگوں کو ریلیز کرنا چاہتے ہیں، پرویز علیہ، شاہ محمود قریشی کو ریلیز کرنا چاہتے ہیں۔ مصیبت یہ ہے کہ ان کو ریلیز تو ہم کر دیں گے، لیکن ساتھ میں سیٹیں دے دیں تو پھر ہم مارے جائیں گے، پھر ان کے پاس کنٹرول ہو جائے گا، زیادہ سیٹیں ہو جائیں گی ان کے پاس، کیونکہ ہم نے کل نون لیگ کو بھی بلیک میل کرنا ہے، پیپلز پارٹی کو بھی کرنا ہے، تو ہم اتنی سیٹیں اپنے پاس اور ان سب کو دینا چاہتے ہیں، اپنی مرضی سے کرنا چاہتے ہیں تاکہ عمران خان مضبوط نہ ہو جائے۔ ہم نے اس کو چھوڑا تو یہ پھر پکڑ میں نہیں آئے گا۔ تو ایک طرف آپ ریلیف دینا چاہتے ہیں اور دوسری طرف مخصوص نشستیں نہیں دینا چاہتے۔ اس کی محض وجہ یہ ہے کہ عمران خان کو زیادہ نشستیں ملی تو یہ مضبوط ہو جائیں گے۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ریلیف کیسے دیتی ہے، یا دونوں موضوع پہ کھیلے گی، اور دو کشتیوں پہ سوار ہونے والے ہمیشہ ڈوب جایا کرتے ہیں، اور ایسے ہی ہوا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ۔ ان کا دماغ کام کرنا چھوڑ چکا ہے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی ریلیف کیسے دیں اور ان کو کنٹرول کیسے کریں۔ بھائی جتنا کنٹرول کرنا تھا کر لیا۔ ریلیف آپ کون ہوتے ہیں دینے والے؟ ریلیف آپ پکڑتے رہیں، اپنے آپ کو ننگا گنجا کر کے چھوڑیں، سڑکوں کے اوپر گھومیں بنا کپڑوں کے، آپ کو چونکہ شرم تو آتی نہیں، تو لہٰذا اب بھی وقت ہے آپس میں بیٹھیں، ملک آپ کا ہے، ملک ہمارا ہے، عوام ہے، یہ اتنی خوبصورت ریاست ہے، یہ بڑا اچھا نظام ہے، اس کو صرف چلنے دیں۔ یقین جانیے اتنی بھی بے حسی نہیں ہے، آئین کے اوپر عمل عدالتیں کروا سکتی ہیں، عدالتیں آزاد ہوں تو یہ سارا کچھ کریں، صرف آپ باز آ جائیں ان ساری
ساری حرکتوں سے ان سب کو کام کرنے دیں, بجٹ طے کر لیں, آرمی چیف خود بنائیں, خود ترقیاں دیں, جو مرضی کام کریں, اپنا حصہ لے لیں, لیکن اس اصل ریاست اسلامی جمہوریہ پاکستان اور جمہوریت کے اندر اور پارلیمنٹ کے اندر آئین اور قانون سازی میں آپ ایسے مت کیجئے بقول خواجہ آصف کے کہ مجھے جنرل فیاض اور جنرل باجوہ بٹھا کے ڈکٹیشن ہمیں دیتے تھے اور وہ فیٹف ہو, IMF کے معاملات ہوں تو وہ سارے ہم وہ کیا کرتے تھے, ہم تو ایک ڈمی سے تھے. تو یہ ساری صورتحال ہے. اگلی سٹوری جو ہے اس کے اندر مزید کہانیوں کو, خبروں کو لے کے آپ کے پاس حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا, انشاءاللہ پھر آپ سے ملیں گے. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ.